یہ جو سارا میڈیا بیانیے بنا رہا ہوتا ہے یہ میرے لیے نہیں بنا رہا ہوتا، اسے پتہ ہے، انہوں پتہ ہے مجھے کہاں میڈیا قائل کر سکتے ہیں، نہ میرے لیے میڈیا نہیں کھڑا، اس پر خرچہ نہیں کیا جاتا، یہ اپنے لوگوں کو قابو کرنے کے لیے سارا بیانیہ بنایا، کہیں ان کا دماغ یہ مولوی خراب نہ کر دے، سمجھ آئی؟ اب وہ دماغ بڑا بچا بچا کے رکھا جاتا ہے، اور اس کی ٹریننگ بھی ایسی ہوتی ہے کہ there is not to reason why, there is but to do and die, there is not to reason why, there is but to یہ وہاں کی حمد ہے، وہاں کا ترانہ ہے ٹھیک ہے نا؟ یہ روبوٹ تیار کیے جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو ڈز ڈز، ابا آ جائے ابے نو ڈز، بابا آ جائے ڈز، دادا آ جائے ڈز، کیونکہ there is not to reason why, there is but to do and die, there is not to reason why, there is but to do and die. یہ ہے جی، ٹھیک ہو گیا؟ یہ سبق ہے جو صبح دوپہر شام ہی نہیں 24 گھنٹے سوتے جاگتے رٹوایا جاتا ہے. اس ذہن کو توڑتا ہے آپ کا جذبہ قربانی. مارو مارو اور مارو. یہ جو میں نے آپ کو ظلم بتایا یہ سارا یہ اس قوم پہ اوپر ہو رہا ہے. یہ قوم انہی کی قوم ہے. اب میں آپ کو ایک بڑا آسان کر کے بتاتا ہوں. فرض کریں راولہ کوٹ میں ایک ایسا جلوس نکلتا ہے، اس پر ایسے ہی لاٹھی چارج، ایسا ہی ظلم ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ سارے واقعات ہوتے ہیں. یہ کون کرے گا یہ سارا کام؟ انسان کریں گے نا، جو اس طرف جنہیں آرڈر ملا ہوگا وہ کر رہے ہوں گے. یہی کام لاہور میں ہوتا ہے، یہی اسلام آباد میں ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ لاہور اور اسلام آباد میں کہیں کوئی راولہ کوٹ والا ہوگا ڈز کرنے والا، there is not to reason why, there is but to do and die، وہ راولہ کوٹ ہی ہوگا. کہیں کوئی مظفر آبادی ہوگا. اچھا جو مظفر آباد اور راولہ کوٹ میں ہو رہا ہے وہ کوئی لاہوری ہوگا، کوئی اسلام آبادی ہوگا. یہی ہوتا ہے نا، قوم ایک ہے تو یہ یہیں سے بنے ہوتے ہیں. اب جب اس کے پاس اسلام آباد والے کے پاس جو راولہ کوٹی ہے اس کے پاس خبر جائے گی کہ راولہ کوٹ میں یہ بات ہوئی ہے، تو اس کے ذہن میں تو وہ نقشہ پھر جائے گا نا کہ جو اس نے اسلام آباد میں کیا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کرتے کرتے وہ ذہن بدلنا، چونکہ یہاں اس کے بھتیجے کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بھانجے کے ساتھ ہوا ہے، اس کے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے. وہاں جس نے کیا ہے اس کے بیٹے، اس کے بھانجے، اس کے بھتیجے کے ساتھ اسلام آباد میں ہوا ہے یا لاہور میں ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ نیچے آہستہ آہستہ ذہن بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ there is not to reason why کی جگہ پہ there is some reason جو ہے نا وہ پریویل کرنا شروع کر دیتی ہے. دماغ کی چکی آہستہ آہستہ کسی ایک کا پہلے خراب ہوتا ہے، وہ پھر جیسے انفیکشن پھر پھیلتا ہے تو وہ پھر دوسرا تیسرا ایک وقت آتا ہے کہ وہاں پہ ایک ڈس اوبیڈینس، ریبیلینس پیدا ہو جاتی ہے. اچھا اس کا ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو جائے، لہٰذا بہت پہلے ہی نیچے سے یہ خبریں رپورٹیں، یعنی اب وہ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہمارے لوگ ہو سکتا ہے بغاوت کرتے ہیں. یہ اتنی چیز یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ جب TLP کا مظاہرہ ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ کریش کریں، تو ایک بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہم اپنے لوگوں کے خلاف گولی نہیں چلا سکتے، میرے جوان انکار کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ یا یہ بات نواز شریف نے کی ہے یا خان نے کی؟ نواز شریف نے کی ہے، اس نے کی ہے. ہاں تو یہ بات جو میں نے کی ہے یہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جوان انکار نہ کر دیں. آگے ہی سمجھ میں بات؟ تو اس کا مطلب ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے اور یہ ہوتی ہے. یہ پاکستان میں ایک دفعہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا، جو بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چلی تھی، لاہور میں مارشل لا لگا دیا تھا، انہوں نے کہا تھا یعنی گولیاں شولیاں چلی. اس میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ ایک جگہ پہ آزان دینے کے لیے ایک بندہ آیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ یہاں پہ آزان نہیں دو گے. اس نے آزان دی اور اس نے گولی مار دی اوپر سے. اس کا حکم تھا گولی مارنے کا، اس نے گولی مار دی. تو وہ ایک ہٹا تو دوسرا آ گیا. تو وہ آزان انہوں نے پوری کی، اس میں پتہ نہیں 7 مر گئے یا کتنے شہید ہو گئے، لیکن آزان نہیں چھوڑی لوگوں نے. جب اس حد تک بات جاتی ہے نا تو ادھر بھی وہ بھی تو کسی کلمہ گو کا ہی دودھ پیا ہوتا ہے نا، اور ان کے مفادات نہیں ہوتے، وہ تو بیچارے تھوڑی سی تنخواہ پہ گزارا کر رہے ہوتے ہیں.
تو شام مس میں ڈسکشن بھی ہوتی ہے، رات کو بھی ہوتی ہے، تو پھر چیزیں آہستہ آہستہ وہ ان پر کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ادھر آپ کا کریکٹر بھی ہوتا ہے اس میں۔ اب دیکھیے یہاں پہ اس چیز کا کہ ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، یہ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس ویسٹڈ انٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ آپ پتھر ماریں اس والدار کو اور آپ کی اور اس کی پرسنل ہو جائے۔ یہاں پہ اگر آپ اپنی طرز عمل ایسا رکھتے ہیں کہ آپ اور وہ پرسنل نہیں ہوئے، اس نے جو بھی کام کیا اوپر والے حکم کے تحت کیا، آپ کے کسی ریئیکشن میں نہیں کیا، تو رفتہ رفتہ وہ اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ڈس اوبے کا سوچنے لگتا ہے۔ میرا خیال ہے ڈس اوبے کی نوبت آنے سے پہلے ہی یار لوگ جہاں اپنا پیسہ جمع کیا ہوا ہوتا ہے ادھر کی اڑان بھر جاتے ہیں۔ شاہ ایران بھاگا تھا یا نہیں بھاگا تھا؟ بھاگا تھا نا؟ اور یار چھوڑو، شاہ ایران کا تو پتہ نہیں، آپ کی پیدائش سے بھی پہلے بھاگ گیا ہوگا، بہت سے ابھی یہاں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اشرف غنی وہ ہیلی کاپٹروں میں پیسے بھرے، اس نے پھر بھی پورے نہیں ہوئے، میں ہیلی کاپٹر تھک گیا، اس کے پیسے پھر بھی پیچھے رہ گئے، وہ بھاگ گیا۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ پھر لوگ بھاگ جاتے ہیں، جہاں الحق و ذاک الباطل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں سے اب آپ کا اگلا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اگلا امتحان یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی یعنی تیاری ہو اب پورا نظام حکومت سنبھال سکیں۔ اگر آپ سنبھال نہیں سکیں گے تو ناکام ہو جائے گا۔ یہ تیاری علیحدہ چیز ہے۔ البتہ اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ساری بیوروکریسی جو ہے نا، یہ آپ کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے۔ نہیں پتا، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، حکمران کی تابعداری کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی۔ جب آپ اوپر آپ آ جاتے ہیں نا تو انہوں نے یہ شروع کر دینا، اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، کل یہاں انگریز آ جائیں، انہوں نے ان کی خدمت شروع کر دینی ہے۔ مودی آ جائے گا اس کے ساتھ، یس سر 10 جی کے کم ہے، لیٹر ہم ایشو کریں گے۔ تو یہ اسلامی انقلاب کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، ساری وہی بیوروکریسی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت اوپر سے ذرا چیف سیکرٹری صاحب ہٹانے پڑتے ہیں، باقی کام سارا ٹھیک ہے۔ یہ حضرت عمر کو بھی بیوروکریسی ساری ایران سے ملی تھی، روم سے ملی۔